ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب موسیٰ پیغمبر ہے، بنی اسرائیل کے بہت بڑے پیغمبر، بلا شبہ بہت بڑے خطیب، مقامات پہ بھول گئے تھے۔ پیغمبر سے بھول ہوتی ہے، اللہ سمجھا دیتا ہے، اللہ بتلا دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مچھلی بھول گئے اور آگے جا کر کے ان کو یاد آئی، تو اللہ نے کہا جہاں مچھلی بھول گئے تھے نا، وہاں ایک میرا اللہ کا ولی، میرا ولی ہے برگزیدہ، میں نے اس کو بڑا علم دیا ہے، اس کے ساتھ تم نے سفر کرنا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ سفر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ گئے، 3 واقعات پیش آ گئے۔ سفر میں نکلے تو دریا میں بیٹھنا پڑا کشتی پہ۔ حضرت خضر نے اس کشتی کے اوپر پاؤں مارا، اس کی لکڑی کو توڑ دیا تو کشتی داغدار ہو گئی، کنارے تو لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا کہ انسان بظاہر تو اس نقصان تو برداشت نہیں کرتا نا، کشتی کا نقصان ہو گیا۔ کہا یہ اچھا نہیں کیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام کو خضر کہنے لگے کہ میں نے سفر کے وقت ایک شرط لگائی تھی کہ تو نے میرے کسی کام پہ اعتراض نہیں کرنا، بولنا نہیں ہے۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کہنے لگے ٹھیک ہے، آئندہ میں خاموش رہوں گا۔ اس کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب ذوالجلال نے ایک بچہ تھا تو خضر نے اس کو پکڑا اور اس کو مار دیا۔ خضر نے ان تینوں واقعات کے اندر جو حکمت تھی، میرے بھائیوں حکمت سیکھے، اور حکمت بڑوں سے سیکھے، اپنے ماں باپ سے سیکھیں، اپنے بزرگوں سے سیکھیں، اپنے دادا دادی سے سیکھیں۔ بڑوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کیا کریں، بڑوں کے احترام میں کبھی بھی کوتاہی نہ کیا کریں۔ جو 70 سال 80 سال عمر گزار چکے ہیں، کبھی نہ کہیں کہ ان کو شعور نہیں ہے، ان کی عقل کمزور ہو گئی ہے، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ آپ کو قطعی طور پہ اپنے ماں باپ اور دادا دادی کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کیا بڑی ناگوار ہے یہ بات۔ اب حکمت دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر بتانے لگے کہ بھائی یہ جو کشتی ہے 2 یتیم بچوں کی کشتی تھی، غریب نادار تھے، تو ایک ظالم حکمران تھا، کشتی پار جب لگتی تھی تو وہ ظالم حکمران اس کو پکڑ لیتا، کشتی کو اپنے قبضہ میں لے لیتا۔ میں نے کشتی داغدار کر دی تاکہ ان غریبوں کا روزگار چلتا رہے، اس لیے یہ کشتی وہ پکڑے گا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات، حکمت کی بات تھی۔ اور میں یہ بچہ جو قتل ہوا ہے، یہ بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے آزمائش کا ذریعہ بننا تھا۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کہ دین و ایمان کو خیر آباد کہہ دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، بلا شبہ مال اور اولاد، بیٹے، یہ دنیا کی زینت ہے، لیکن اس زینت کو اللہ نے آزمائش بھی بنایا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ کہہ رہا آزمائش ہے۔ یہ بچہ آزمائش بننے والا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے آزمائش بننا تھی۔ فرمایا کہ اللہ اس کے بعد ان کو وہ بیٹا عطا کرے گا جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، جو ان کا تابعدار ہوگا۔ فرمایا یہ دیوار، 2 یتیم بچے تھے، چھوٹے تھے ابھی، اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دبا ہوا تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس کا خزانہ ان بچوں کا نکال کر کے لے جاتے۔ اس دیوار کو میں نے سیدھا کر دیا تاکہ بچے بڑے ہوں تو اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ بھی بڑی حکمت کی بات تھی۔ لہذا اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس کو جو ارشاد فرمایا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، 2 یتیم بچوں کے بارے میں، اے موسیٰ
اے خضر تمہارے رب کا یہ ارادہ تھا کہ یہ دونوں بچے جوانی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لے۔ قرآن کے الفاظ رحمتم من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے ان پر مہربانی اور رحمت تھی، یہ اللہ کا کرم تھا۔ اللہ کسی بھی یتیم کو رائیگاں نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال حفاظت کرتا ہے، اس نے ان کی دولت کی حفاظت کی۔ اب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت خضر کی زبان سے یہ الفاظ کہلوائے اور اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ حضرت خضر کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا یہ کام، وما فعلتہ عن امری، یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں تھا، یہ مجھے اللہ کا حکم تھا۔ کہنے لگے ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ یہ وہ تعبیر ہے، ان پوشیدہ کاموں کا یہ وہ نتیجہ ہے جس پر تو صبر کرنے کی طاقت نہ رکھی، جس پر تو صبر نہ کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واقعتاً اللہ رب ذوالجلال نے اس کے اندر یہ حکمتیں رکھی ہیں جو اللہ نے مجھے نہیں سکھائی، اس خضر کے ذریعے سے اللہ رب ذوالجلال نے مجھے بھی یہ علم دے دیا۔